أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہ سورۃ انفال کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی ہیں جو سچے اور کھرے مومن ہیں۔
ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے مراتب ہیں اور مغفرت ہے اور بہت معزز رزق بھی۔ سامعین کرام، آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے۔ آج 25 رمضان المبارک 1445 ہجری اور ماہ رمضان کا 25واں روزہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے زکوٰۃ اور اس کے مسائل کے حوالے سے کچھ گزارشات سامعین کرام کے آگے پیش کی تھی۔ آج میں دین اسلام کے ایک اہم رکن نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل کے سلسلے میں کچھ گزارشات اپنے سامعین کرام کے آگے پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قریباً 60 سے 65 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی تلقین ہمیں فرمائی ہے مومنوں کو، اور 1.5 درجن کے قریب قرآن کریم کی ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے باقیموا الصلاۃ، یعنی جس کے معنی ہے کہ اور نماز قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق و آداب کی رعایت کے ساتھ ہم ادا کریں، یہی نماز کا قائم کرنا ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نماز کو سب سے افضل عبادت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اعجاز المسیح آپ علیہ السلام کی یہ کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحات 165 پر عربی الفاظ ہیں جس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان التزام کے ساتھ 5 نمازیں ان کے اول وقت پر ادا کرنے اور فرض اور سنتوں کی ادائیگی پر مداومت رکھتا ہو، اور حضور قلب، ذوق، شوق اور عبادت کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں رہے، کیونکہ نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندہ کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعہ انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر نہیں پہنچ سکتا، اور نماز کا شکار یعنی ثمرات تیروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا راز کلموں سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حق اور حقیقت کو پا لیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے، اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ پس تو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن ہیں، اس کی باتیں موتیوں کی مانند ہیں، اور اس کا چہرہ 14ویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندہ کو مالک بنا دیتا ہے۔ سامعین کرام، ایک اور جگہ پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نماز کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد 1 صفحہ 105 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ سچی نماز کے حوالے سے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس مقام پر انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے،
اور ما سوا اللہ سے اسے انقطاع تام ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدائے تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے، جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام صلاۃ ہے۔ بس یہی وہ صلاۃ ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ جاتی ہے، جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے، اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے۔ اور یہی وہ حالت ہے جب کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ درجہ کامل تذلل، کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اسے کیوں کرا سکتا ہے، اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی، غرض ایک ایسی لذت، ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں یہ حضور صاحب کا جو الفاظ ہیں، یہ ملفوظات جلد 3 صفحات 188 تا 199۔ نماز کی اہمیت اور حقیقت کے حوالے سے حضور صاحب کا یہ ارشادات ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور نماز کے متعلق ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا، نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز معاف فرما دی جاوے، کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا، اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا، کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا، اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدوں میں گر جانا، اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح کبھی اس مسئول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے، اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا، پھر اس سے مانگنا۔ پس جس دین میں یہ نہیں، وہ دین ہی کیا ہے؟ انسان ہر وقت محتاج ہے، اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اسی سے خواستگار ہو، کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اے خدا، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور تیری رضا پر کار بند ہو کے تجھے راضی کر لیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے، اور یہی دین ہے۔ پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے، اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا۔ یہ تو دین ہرگز نہیں، یہ سیرت کفار ہے۔ بلکہ جو دم غافل وہ دم کافر والی بات بالکل راست اور صحیح ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے، اذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ سورۃ بقرہ
ایت نمبر 153 کے الفاظ ہیں، حضور سامنے لکھے، یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو، میں بھی تم کو نہ بھولوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، اور میرا شکر کیا کرو اور میری انعامت کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس ایسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے۔ پس جو دم غافل وہ دم کافر والی بات صاف ہے، یہ 5 وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں، ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ اٹھتے چلتے پھرتے ہر دم اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے تو اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا۔ سو خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دور ہی بھی لمبی اور دور ہے بھی لمبی۔ بس جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تک پہنچ سکتا ہے۔ جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا؟ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں نماز کی اہمیت اور حقیقت کے حوالے سے حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 5 صفحات 402 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ان سب باتوں کے بعد فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کبھی ناغہ نہیں کرتے۔ اور انسان کی پیدائش کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سیکھے، جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ غرض یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہی وہ شے ہے جس سے سب مشکلات آسان ہو جاتے ہیں اور سب بلائیں دور ہوتی ہیں، مگر نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے اور آستانہ احدیت پر گر کر ایسا محو ہو جاتا ہے کہ پگھلنے لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نماز کی حفاظت اس واسطے نہیں کی جاتی کہ خدا کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو غنی عن العالمین ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ضرورت ہے، اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ انسان خود اپنی بھلائی چاہتا ہے اور اسی لیے وہ خدا سے مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جانا حقیقی بھلائی کا حاصل کر لینا ہے۔ ایسے شخص کی اگر تمام دنیا دشمن ہو جائے اور اس کی ہلاکت کے در پہ رہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی خاطر اگر لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہلاک کرنے پڑیں تو کر دیتا ہے، اور اس ایک کی بجائے لاکھوں کو فنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر فرماتی ہیں، اور یہ بھی ملفوظات جلد 5 صفحہ 403 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی۔
لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان پر لعنت بھیجتی ہے، جیسے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی لعنت ہے ان نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے ہی بے خبر ہوتے ہیں۔ نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بد عملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان دونوں میں نہ لگا رہے اس طرح کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ سامعین کرام، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار تلقین کرتا ہے کہ اے مومنو وقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق و آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرو۔ شرائط فرائض کا التزام اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی۔ ہاں، دیگر واجبات و آداب کا اہتمام بھی ضروری ہے، کیونکہ ان سے لاپرواہی برتنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، اور نماز کے جو فوائد اور ثمرات مرتب ہونے چاہیے ان سے محرومی نہیں بلکہ الٹا غضب الہی کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعون، جس کی میں نے ابھی تلاوت بھی کی ہے، آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بس ان نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت ہو جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ویل کے معنی ہلاکت، افسوس اور خرابی کے ہیں۔ جہنم کے خاص گڑھے کا نام بھی ویل ہے، جس کی سختی سے دوسرے طبقے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جہنم کی یہ ہلاکت اور افسوس اور خرابی بے نمازیوں کے لیے نہیں بلکہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں یا نمازیں غفلت سے ادا کرتے ہیں، لاپرواہی کا ثبوت دیتے ہیں اور پابندی سے ادا نہیں کرتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں کرتے کہ آیا ہماری نماز ہوئی بھی ہے یا کہ نہیں۔ اگر کسی نے بتا بھی دیا کہ نماز نہیں ہوئی یا مکروہ ہو گئی ہے تو پھر بھی اس کی طرف ذرا توجہ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر لوگوں میں ہوں تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب اکیلے ہوں تو نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، یا نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت پڑھتے ہیں، جس کو بالعموم پنجابی زبان میں کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں۔ یا بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن خشوع و خضوع اور تدبر و فکر اور غور نہیں کرتے، یا اس کے ساتھ نہیں پڑھتے، صرف اٹھ بیٹھک کرتے ہیں۔ ایسے ہی نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ویل نامی جہنم ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہو اور مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لے، جس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بطور خاص نماز عصر کے ذکر میں یہ فرمایا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کا یہ وقت ویسے بھی مکروہ ہے۔ ایسے وقت میں جو شخص جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جس میں نہ اطمینان قلب ہوتا ہے اور نہ خشوع و خضوع ہوتا ہے،
صرف عادت اور دکھاوے کے طور پر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 میں فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یقیناً منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ وہ انہی کو دھوکہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی آگ اس قدر تیز ہے کہ اور آگ جہنم کی ہر دن اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل اس امت کے ریاکار علماء کے لیے ہے اور ریاکاری کے طور پر صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر حج کرنے والوں کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ ریاکاری یا منافقت کے طور پر نماز ادا کرنے والوں کے علاوہ ویسے بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی قرآن کریم میں سخت وعید ہے۔ قیامت کے دن جب جہنمیوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو جہنمی لوگ نہایت افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرماتا ہے سورۃ المدثر کی ان آیات میں، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہیں گے، یعنی جہنمی کہیں گے جنتیوں کو، ہم نمازوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم لغو باتوں میں مشغول رہنے والوں کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور ہم جزا سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا۔ سامعین اکرام، اب میں نماز کے حوالے سے آنسوں کے چند ارشادات آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی جو حدیث ہے یا آنسوں کا یہ فرمودہ ہے ترمذی کتاب الصلاۃ سے ہے۔ یہ جماعت احمدیہ قادیان کی جو حدیقۃ الصالحین کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 188 ہے، وہاں پر صفحہ 252 پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا
تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی۔ اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں۔ اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بخاری کتاب المواقیت الصلاۃ میں آنسا فرماتے ہیں، اور یہ حدیقۃ الصالحین میں حدیث نمبر 199 ہے، صفحہ 253 پر یہ الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم سمجھتی ہو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 بار نہائے تو اس کی جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی میل نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہے اور کمزوریاں دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب المحاربین کے مطابق ایک فرمودہ ہے عاصم کا، یہ حدیقۃ الصالحین میں حدیث نمبر 191 ہے، 256 صفحہ پر یہ الفاظ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں اور سزا کا مستحق ہوں۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس شخص نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو اس نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سزا کا مستحق ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے مقررہ قانون کے مطابق سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، جی حضور، پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نیکی کی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا ہے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، یہ حدیقۃ الصالحین میں اس کا نمبر ہے 192 اور 255 صفحہ پر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمودہ لکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، اور اس عمر میں ان کے بسترے بھی الگ کر دو، یعنی ان کو الگ الگ بستر پر سلایا کرو۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یہ حدیقۃ الصالحین میں حدیث نمبر 205 کے طور پر رقم کی گئی ہے اور صفحہ 265 ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا، اٹھیے نماز پڑھیں۔ چنانچہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ سورج ڈھلنے لگا، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، پھر سورج غروب ہونے پر مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز شفق یعنی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد پڑھی، پھر طلوع فجر کے بعد صبح کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی
جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا۔ پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا تھا، اور مغرب کی نماز کل والے وقت پر ہی پڑھی۔ پھر عشاء کی نماز آدھی رات یا تیسرا حصہ رات گزرنے پر پڑھی، اور صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھی جب کہ روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہر نماز کا افضل اور بہترین وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ سامعین اکرام، یہ تو چند حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے حوالے سے کچھ ارشادات تھے، نصائح تھیں، اور اب میں نماز کے فوائد کے حوالے سے چند باتیں سامعین کے آگے پیش کروں گا۔ سامعین اکرام، نماز کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک بڑا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر۔ یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت فرمائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46 کی مطلب کہ تفسیر دریافت فرمائی گئی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اس کی نماز بے جا اور فحش کاموں سے نہ روکے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ لہٰذا اے میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، جب نماز حضور دل سے اور آداب کی رعایت کے ساتھ رب کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے پڑھی جائے تو یقیناً ایسی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ جو نمازی نمازیں تو پڑھیں لیکن بے حیائی اور بدیاں بھی کرتے پھریں تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ صحیح طرح نماز نہیں پڑھ رہے۔ اسی لیے بحوالہ خزائن العرفان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ صحیح معنوں میں نماز ہی نہیں۔ یہ جو مذکورہ آیت اور احادیث سے ثابت ہے کہ نماز یقیناً فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن ان ممنوعات سے رک جانا ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر کوئی دریا کے قریب پہنچ کر بھی پیاسا رہے تو اس میں دریا کا کوئی قصور نہیں، بلکہ پیاسے کو اپنی غفلت پر افسوس کرنا چاہیے۔ یقیناً سچی اور حقیقی نماز بندے کو اپنے رب کی بارگاہ کے قریب کر دیتی ہے، دریائے رحمت میں غوطہ زنی کا موقع فراہم کر دیتی ہے۔ اب نمازی کے اپنے ظرف کی بات ہے کہ وہ ساحل مراد سے تشنہ واپس لوٹتا ہے
یا کہ سیراب و بامراد ہو کر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب نمازیوں کے لیے خشوع خضوع کو بطور شرط بیان فرمایا۔ نماز کا دوسرا سامعین کرام بڑا فائدہ اس کا طبی فائدہ ہے۔ نماز اور اس کے ارکان کی سائنسی توجہ اس طرح ہے کہ جو بہت غور توجہ طلب ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ انسان کو فزیکلی بہت فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس کی صحت جو ہے صحیح رہتی ہے، اور وہ انسان نماز پڑھنے کی وجہ سے مستقلاً بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ نماز رزق میں برکت اور فراوانی پیدا کر دیتی ہے۔ جس طرح صدقات سے رزق میں برکت آتی ہے، سامعین کرام، ایسے ہی نماز سے بھی رزق میں برکت اترتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز صحیح طریقہ کے ساتھ پڑھی جائے، اور ساتھ ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی بجائے رزق کے لیے جائز اور صحیح کوشش بھی کی جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کا پابند بننا اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دینا رزق میں برکت اور بڑھوتری کا موضوع بنتا ہے۔ اور نمازوں میں کوتاہی بے برکتی اور نحوست لاتی ہے، اور جس طرح نمازوں کا ترک کرنا بے برکتی اور گناہ کا موجب ہے، اسی طرح نمازی کا رکوع و سجود اور دیگر ارکان نماز میں کوتاہی برتنا بھی تنگی رزق کا موجب بن جاتا ہے۔ فضائل نماز کے حوالے سے آخر پر میں حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک ارشاد پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد 3 صفحات 591 اور 592 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو، اور خدا کے دشمن سے مداحنہ کی زندگی نہ برتو، وفا اور صدق کا خیال رکھو۔ اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاں نقصان ہوا ہے۔ نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو اسے منحوس کہتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے، جیسے بیمار کو شیرینی کڑوی لگتی ہے، ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا۔ یہ دین کو درست کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے۔ لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہے، اور یہ یعنی نماز مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے، اور وہ نماز کی لذت ہے۔ سامعین کرام، انہی الفاظ پر میں اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کروں گا، اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ آج کا خطبہ جمعہ مطلب کہ آخری خطبہ جمعہ ہے ہمارا ماہ رمضان کا۔ یعنی جمعۃ الوداع ہے آج، تو میری بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ماہ رمضان میں تیرے مومن بندوں نے جو بھی نیک کام کیے ہیں
اور تیری عبادتیں کی ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، اپنے ان سب مومنین کو ماہ رمضان کی برکتیں ان کے گھروں میں ڈال دے، ان کے گھروں کو ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے، اور تو ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، جد و جہد کو قبول فرما، اور ان کی عبادات کو بھی قبول فرما، اور یہ ماہ رمضان جو ان کے لیے بخشش اور اپنی رضا دینے کا موجب بنا دے اپنے بندوں کو۔ تو آپ سب بھی دعا کریں، جتنے مومنین ہیں۔ خاکسار بھی دعا کرتا ہے کہ ہم ماہ رمضان جو ہمارا ہے، ہم سب کے لیے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا موجب بنائے، اور ہم کو اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے جناب سے روحانی ترقیات بھی ملیں، اور دنیاوی ترقیات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ اپنے انہی الفاظ پر میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔